میرا نام ناصر ہے۔ میں نے ابھی بی اے کیا تھا اور کسی نوکری کی تلاش میں تھا۔ مجھے دور کسی فیکٹری میں نوکری ملی۔ یہ بی اے کے بعد یہ میری پہلی نوکری تھی۔ فیکٹری ایک چھوٹے شہر کے باہر کے مور گاؤں کے پاس تھی۔ وہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ایک تگڑی سیلری کے ساتھ کمپنی نے مجھے کالونی میں ایک بنگلہ بھی دے رکھا تھا۔ کالونی شہر سے دور تھی اور اس لیے نوکروں کے لیے چھوٹے کوارٹر بھی ہر بنگلے میں بنے تھے۔ میں اکیلا ہی تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بنگلے کے کوارٹر میں منجو بائی پہلے سے رہتی تھی۔ اس بنگلے میں رہنے والے لوگوں کے گھر کا سارا کام کاج کرنے کے لیے کمپنی نے اسے رکھا تھا۔ وہ پاس کے ہی گاؤں کی تھی، پر اسے فری میں رہنے کے لیے کوارٹر اور تھوڑی تنخواہ بھی کمپنی دیتی تھی، اس لیے وہ بنگلے پر ہی رہتی تھی۔ ویسے تو اس کا شوہر بھی تھا، اس نے اسے صرف 1-2 بار دیکھا تھا۔ شاید اس کا اور کہیں لفڑا تھا اور شراب کی لت بھی تھی، اس لیے منجو سے اس کا خوب جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ منجو کی گالی گلوچ سے گھبراتا تھا، اس لیے اکثر گھر سے غائب رہتا تھا۔ منجو میرے گھر کا سارا کام کرتی تھی اور بڑے پیار سے دل لگا کر کرتی تھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی کا کام کرنا، میرے لیے مارکیٹ سے ضرورت کی سب چیزیں لے آنا، یہ سب وہی کرتی تھی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کی ایماندار تھی اور میٹھے مزاج کی وجہ اس پر میرا پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کی پوری ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی اور اسے اوپر سے 300 روپے اور دیتا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ اس کے کہنے سے میں نے بنگلے کے باتھ روم میں اسے نہانے دھونے کی اجازت بھی دے دی تھی، کیونکہ نوکروں کے کوارٹر میں پار ڈھنگ کا نہیں تھا۔ غربت کے باوجود صاف ستھرا رہنے کا اسے شوق تھا اور اس لیے بنگلے کے باتھ روم میں نہانے کی اجازت ملنے سے وہ بہت خوش تھی۔ دن میں 2 بار نہاتی اور ہمیشہ ایک دم صاف ستھری رہتی، نہیں تو نوکرانیاں اکثر اتنی صفائی سے نہیں رہتی۔ مجھے وہ بابو جی کہہ کر بلاتی تھی اور میں اسے منجو بائی کہتا تھا۔ میرا برتاؤ اس سے ایک دم اچھا اور مہذب تھا، نوکروں جیسا نہیں۔ یہاں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں نے منجو پر ایک عورت کے طور پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ مجھے اس کی عمر کا بھی ٹھیک اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، مجھ سے کافی بڑی ہے، یہ معلوم تھا۔ اس طبقے کی عورتیں اکثر 30 سے لے کر 45 تک کی ایک سی نظر آتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی اصلی عمر کیا ہے۔ کچھ جلدی بوڑھی لگنے لگتی ہیں تو کچھ 50 کی ہو کر بھی 30-35 کی دکھتی ہیں۔ منجو کی عمر میرے خیال سے 33-38 کی ہوگی، 40 بھی ہو سکتی تھی، پر وہ اتنی بڑی نہیں نظر آتی تھی۔ لگتی تھی جیسے 30 کے ارد گرد کی نوجوان عورت ہو۔ جسم ایک دم مضبوط، حسین اور کسا ہوا تھا۔ کام کرنے کی اس کی پھرتی دیکھ کر میں من ہی من میں اس کی داد دیتا تھا کہ کیا توانائی ہے اس عورت میں۔ کبھی کبھی وہ پان بھی کھاتی تھی اور تب اس کے سانولے ہونٹ سرخ ہو جاتے۔ مجھے پان کا شوق نہیں ہے، پر جب وہ پاس سے گزرتی تو اس کے کھائے پان کی خوشبو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ اپنے قریب رہنے کے بعد یہ ہونا ہی تھا کہ دھیرے دھیرے میں اس طرف ایک نوکرانی ہی نہیں، ایک عورت کی طرح دیکھنے لگ کیا جاؤں۔ میں بھی 30 سال کا جوان تھا اور جوانی اپنے رنگ دکھائے گا ہی۔ کام ختم ہونے پر گھر آتا تو کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا سوائے ٹی وی دیکھنے کے یا پڑھنے کے۔ کبھی کبھی کلب ہوتا، پر میرے اکیلے پن کے مزاج کی وجہ سے اکثر گھر میں ہی رہنا پسند کرتا۔ جب گھر پر ہوتا تو اپنے آپ نظر منجو بائی پر جاتی۔ منجو بائی کام کرتی رہتی اور میری نظر بار بار اس پھرتیلے بدن پر جا کر ٹک جاتی۔ منجو بائی کے نام سے چھڑنے کی نوبت تک ابھی میں نہیں پہنچا تھا۔ ایک بار ایسا ہو جاتا تو دن میں اسے دیکھنے کا میرا انداز بدل جائے گا، یہ میرے کو پتا تھا۔ ایسا شاید چلتا رہتا، پر تبھی ایک واقعہ ایسی ہوئی کہ منجو کے تئیں میری روح اچانک بدل گئی۔ ایسا شاید چلتا رہتا ہے، پر تبھی ایک واقعہ ایسی ہوئی کہ منجو کے تئیں میری روح اچانک بدل گئی۔ ایک دن بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ پہلے لگا تھا کہ معمولی چوٹ ہے، پر شام تک پاؤں سوج گیا۔ دوسرے دن کام پر بھی نہیں جا سکا۔ ڈاکٹر کی لکھی دوا لی اور مرہم لگایا، پر درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ منجو میری حالت دیکھ کر مجھ سے بولی، بابو جی پاؤں کی مالش کر دوں؟ میں نے منع کیا۔ مجھے بھروسہ نہیں تھا، ڈر تھا کہ پاؤں اور سوج نہ جائے، اور ویسے بھی ایک عورت سے پیر دبوانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ضد کرنے لگی۔ میرے اچھے برتاؤ کی وجہ سے مجھے کو اب وہ بہت مانتی تھی اور میری خدمت کا یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک دن آرام ہو جائے گا بابو جی، دیکھ تو میں بہت اچھا مساج کرتی ہوں۔ گاؤں میں تو کسی کو ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے ہی بلاتے ہیں۔ اس کے چہرے کے جوش کو دیکھ کر میں نے ہاں کہہ دی کہ اسے برا نہ لگے۔ اس نے مجھے پلنگ پر لٹایا اور جا کر گرم کر کے تیل لے آئی، پھر پاجامہ اوپر کر کے میرے پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں سچ میں جادو تھا۔
بہت اچھا لگ رہا تھا کام کر کے، اس کے ہاتھ ذرا سخت اور کھردرے ہو گئے تھے، پھر بھی ان کا دباؤ میرے پاؤں کو بہت آرام دے رہا تھا۔ پاس سے میں نے پہلی بار منجو کو ٹھیک سے دیکھا، وہ مالش کرنے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کا دھیان میرے چہرے پر نہیں تھا۔ میں خاموشی سے گھورنے لگا، سادہ کپڑوں میں لپٹی اس سیدھے سادے طور کے نیچے چھپی اس مادکتا مجھے محسوس ہونے لگی۔ دکھنے میں وہ عام تھی، بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، وہ سانولی پر اس کی چمڑی ایک دم ہموار اور دمکتی ہوئی تھی، پیشانی پر بڑی بدلی تھی اور ناک میں نت پہنے تھی۔ اس نے گاؤں کی عورتوں جیسی دھوتی کی طرح ساڑی لپیٹی تھی۔ ایک دن بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے میرے پاؤں میں موچ آ گئی، پہلے لگا تھا کہ معمولی چوٹ ہے۔ میں خاموشی سے اسے گھورنے لگا، دیکھنے میں وہ عام تھی۔ 10 منٹ بعد وہ بولی، اب براہ راست ہو جاؤ باؤ جی، پاؤں موڑ کر مساج کروں گی، آپ ایک دم براہ راست چلنے لگو گے۔ میں آنا کانی کرنے لگا، ہو گیا بھائی، اب اچھا لگ رہا ہے، تم جاؤ۔ وہ کچھ نہ بولی اور 5 منٹ میں مساج ختم کر کے چلی گئی۔ بس ہو گیا بابو جی، اب آرام کرو آپ، کمرے سے باہر جاتے جاتے مسکرا کر بولی۔ اب دیکھو بابو جی، تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی، منجو ہے آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے، صرف آپ حکم کرو۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک سی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ اس کے اس کہنے میں اور کچھ مطلب تو نہیں چھپا۔ اس کی مالش سے میں اسی دن چلنے پھرنے لگا۔ دوسرے دن اس نے پھر ایک بار مساج اور میرا پیر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس بار میں مکمل ہوشیار تھا اور اپنے پر میں نے مکمل کنٹرول رکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ جاتے جاتے منجو بائی کچھ مایوسی سی لگی، جیسے اسے جو چاہیے تھا وہ نہ ملا ہو۔ اب اس کو دیکھنے کی میری نظر بدل گئی تھی۔ جب یہ سمے ہوتا تو اس کی نظر بچا کر اس کے جسم کو گھورنے کا میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ کھانا بناتے وقت جب وہ کچن کے چبوترے کے پاس کھڑی ہوتی تو پیچھے سے اسے دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا۔ اس کی چولی میں سے نظر آتی ہموار پیٹ اور نازک لمبی گردن مجھ پر جادو کا اثر کر دیتی۔ میں بار بار کسی بہانے سے کچن کے دروازے سے گزر جاتا اور دماغ بھر کے اسے پیچھے سے دیکھتا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید وہ بھی خشکی تھی اور مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس جیسی غریب نوکرانی کو میرے جیسا اعلیٰ طبقے نوجوان کہاں ملنے والا تھا؟ اس کا شوہر تو نالائق شرابی تھا ہی، اس سے تعلق تو منجو نے کب کے توڑ لیے تھے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ بس میرے پہل کرنے کی دیر ہے، یہ شکار خود میرے پنجے میں آ پھنسے گا، پر میں نے کوئی پہل نہیں کی۔ ڈر تھا کچھ لفڑا نہ ہو جائے، اور اگر میں نے منجو کو سمجھنے میں بھول کی ہو تو پھر تو بہت تماشا ہو جائے گا۔ مچلا کر بولی، کالونی سر پر نہ اٹھا لے، کمپنی میں منہ دکھانے کی جگہ نہ ملے گی، نوکری بھی چھوڑنا پڑے گی۔ پر منجو نے میری نظر کی وہ شناخت کی تھی، اب اس نے آگے قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ تھی بڑی ہوشیار، میرے خیال سے اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ مجھے پھنسا کر رہے گی، اور وہ جب بھی میرے سامنے ہوتی تو اس کا اچل بار بار گر جاتا، خاص کر میرے کمرے میں جھاڑو لگاتے ہوئے تو اس کا اچل گرا ہی رہتا۔ یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں تھا۔ آخر ایک ہفتہ کو چھٹی کے دن کی دوپہر میں باندھ ٹوٹ ہی گیا۔ اس دن کھانا پروستے ہوئے منجو چیخ پڑی کہ چونٹی کاٹ رہی ہے، اور میرے سامنے اپنی ساڑی اٹھا کر اپنی ٹانگوں میں چونٹی کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ اس کی بھری بھری سانولی ہموار جلد پہلی بار میں نے دیکھی۔ میں نے کھانا کسی طرح ختم کیا اور آرام کرنے کے لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور منجو اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں میرا کرتا پاجامہ تھا، شاید مجھے دیکھنے کی کو آئی تھی۔ میں سکتے میں آ کر رک گیا، سوچنے لگا کہ منجو بائی کو کیا کہوں گا، پر منجو کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی۔ شاید وہ ایسا موقع کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر کانوں پر ہاتھ رکھ کر تعجب کا ڈھونڈ کرتے ہوئے بولی، ہیلو بابو جی، یہ کیا بچپنا کر رہے ہو؟ آپ کی عمر کا نوجوان اور گھر پر پرائی عورت، اور آپ یہ ایسے میں؟ چپ تھا، اس کی طرف دیکھ کر شرما کر بس ہنس دیا۔ آخر میری چوری پکڑی گئی تھی۔ منجو بھائی، اصل میں دیکھو، کنڈی لگانا بھی بھول گیا میں، اور آپ بھی اچھی ہو، بغیر دستک دیے گھس آئیں۔ اب میں تو ہمیشہ پورے گھر میں گھومتی ہوں، تمہارا سب کام بھی میں کرتی ہوں، ایسے گھر میں کہیں جانے کے پہلے میں کیوں دروازہ کھٹکاؤں گی؟ آپ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ کب کیا۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے بولی۔ میں چپ تھا، میری حالت دیکھ کر منجو تانے مارنا بند کر دیا۔ بولی، اب گھر کا سارا کام میرے پہ چھوڑے تو بولو بابو جی، یہ کام بھی کر دوں تمہارا۔ اب منجو بنی۔ منجو کا اشارہ میں سمجھ گیا، پر کیا کہوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ منجو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں یہاں ہوں آپ کی ہر خاطر کرنے کو، پھر بھی ایسا بچپنا کرتے ہو؟ مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے، میرے کو کیسے چھپ چھپ کر دیکھتے ہو، وہ کیا میرے کو لگتا نہیں؟ بولو بولو، صاف کیوں نہیں کہتے کہ منجو کے جو
من پر للچا گئی تمہاری نیت، کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ بابو جی بالکل اناڑی ہو آپ، اتنے دنوں سے اشارے کر رہی ہوں، پھر بھی بھاگتے پھرتے ہو، اور کوئی ہوتا تو کب کا چڑھ جاتا میرے اوپر۔ آپ جوان حسین ہو تو میرا بھی جوبن کوئی کم نہیں ہے، سمجھے؟